عظمیٰ بھابھی خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد میں نے آہستہ سے کہا، عظمیٰ بھابھی، یہ تمام محبت، یہ الفاظ، یہ سب کچھ میرے اوپر قرض ہے۔ بھائی کہا ہے آپ نے مجھے، اگر وقت نے ساتھ دیا اور ممکن ہو سکا تو ایک بھائی کے وہ سارے فرائض پورے کروں گا جو اس کے ذمے اپنی بہن کے لیے ہوتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ جائیداد اور ورثے کا ہے تو آپ یقین کریں عظمیٰ بھابھی، ایسا کوئی خیال ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ابھرا، بلکہ یہ تو ایک نیا احساس ہے جو آپ نے مجھے دلایا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس سلسلے میں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ پپا نے بھی کبھی مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے دی۔ آپ یقین کریں عظمیٰ بھابھی، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ کوئی جائیداد ہے اور اس کی تقسیم کا بھی کوئی مسئلہ ہے۔ بالکل کچھ نہیں معلوم تھا مجھے۔ عظمیٰ بھابھی گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگیں، پھر بولیں، ایک سوال کروں؟ اصل میں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کوئی بات کرتے ہوئے، کچھ پوچھتے ہوئے۔ جس طرح آپ کھلے دل سے ایک اچھا جذبہ لے کر میرے پاس آئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے بڑا رسک لیا ہے، خاص طور سے ایسے حالات میں جب کچھ دلوں میں میرے لیے برائی ہے اور وہ میرے بارے میں بہتر انداز میں نہیں سوچ رہے۔ لیکن بہرحال میرے دل میں آپ کی عزت رہے گی، آپ کھلے دل سے مجھ سے سوال کریں۔ اس دوران میں تمہارا ذریعہ معاش کیا رہا؟ کچھ نہیں، میں نے صرف تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے اخراجات پپا اٹھاتے تھے اور مجھے وہاں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن پچھلے 6 ماہ سے یہ سلسلہ بند ہو گیا اور میرے لیے مشکلات بھی پیدا ہو گئیں۔ پپا کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے وہاں سے انتہائی پریشان کن حالات میں یہاں تک آنا پڑا، ورنہ شاید میں اب بھی نہ آتا۔ پتہ نہیں یہ صحیح تھا یا یہ غلط، لیکن در حقیقت یہاں تمہارے تذکرے بے شک ہوا کرتے تھے۔ یہ معلوم تھا کہ تم لندن میں ہو، لیکن تمہارا کوئی پتہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ بہرحال تم دیکھ لو، سمجھداری سے کام لینا۔ میں سمجھتی ہوں تمہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ میرا ذاتی اندازہ ہے۔ خود غفران بھی شاید یہ بات مجھے کبھی نہ بتائیں کہ جائیداد کی کیفیت کیا ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں بھابھی میں ہر طرح کی جائیداد پر۔ پپا نے مجھے تعلیم دلائی، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ زندگی اتنے عیش و عشرت میں گزری کہ آپ جیسے لوگوں کی حویلی کا مقابلہ کر سکتا، اور اب بھی مجھے اس حویلی یا جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پپا ہی ختم ہو گئے، میں تو تنہا رہ گیا ہوں۔ عظمیٰ بھابھی نے گردن جھکا لی، کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، کاش میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی۔ آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا ہے، یہ محبت ہی میرے لیے بہت قیمتی ہے بھابھی۔ وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی قابل ہو سکا تو اس محبت کا جواب دوں گا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، عظمیٰ بھابھی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے بعد اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلتی ہوں، بس یہ بات تمہارے کانوں تک پہنچانا چاہتی تھی، خدا تمہاری مدد کرے۔ ایک بار پھر دل چاہا کہ عظمیٰ بھابھی سے ان ہاتھوں کا تذکرہ کروں، لیکن ان کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑے سنگین حالات تھے، ایک اور مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ خاموش ہی رہا۔ انہوں نے احتیاط سے دروازہ کھولا، ایک بار مجھے خدا حافظ کہا اور چلی گئی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن دیر تک میں دروازے سے کان لگائے کھڑا رہا، اور جب کوئی آواز نہیں آئی تو دروازے کے پاس سے ہٹ آیا، لیکن باہر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، کھڑکی کے پاس پہنچا اور کھڑکی سے نیچے اتر گیا۔ زمین زیادہ دور نہیں تھی، دبے پاؤں نیچے اترا، اس کے بعد دور دور تک کا ایک چکر لگایا، پھر واپس کھڑکی سے اندر آ گیا۔ لیکن اس کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ یہ کھڑکی مخدوش ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ مجھے کھڑکی کے شیشے پر نظر آئے تھے؟ کیا کرنا چاہتا تھا؟ لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال کھڑکی مضبوطی سے بند کر کے پردہ ڈال دیا، اور اس کے بعد اندر آ کر میں سہری پر بیٹھ گیا۔ نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ صبح تک نیند آئی ہی نہیں تھی، لیکن ٹھنڈے پانی کے غسل نے ساری کسل مندی دور کر دی۔ اس دوران بہت سی سوچیں دامنیں گیر رہی تھیں، بہت سے فیصلے کیے تھے۔ میں تو سچ مچ پپا کی تلاش میں ہی آیا تھا۔ پپا اس دنیا سے چلے گئے تھے تو میرا یہاں کیا رہ گیا تھا؟ یہ خاتون نیک فطرت ہی تھی جنہوں نے مجھے زبردستی بھائی کا مقام دے دیا تھا، جبکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تعلق تو کسی سے بھی نہیں تھا، سب بیکار ہے۔ یہاں رہ کر مشکلات میں پڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ ویسے بھی یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سے نکلوں، حالات کا اندازہ لگاؤں تو اس کے بعد ہی کوئی مناسب فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تیار تھا۔ ایک ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ سلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دیکھنے کو بھیجا تھا کہ آپ جاگ گئے ہیں، اور کہا تھا اگر جاگ گئے ہو تو ناشتے کے لیے کہہ دوں۔ ٹھیک ہے۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ میں نے سلام کیا تو مجھے بڑی محبت سے جواب دے دیا گیا۔ حمیدہ بیگم نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، آنکھوں میں ہلکی ہلکی لالی ہے، کیا نیند نہیں آئی؟ نہیں، بس یوں ہی، صبح بہت جلدی جاگ گیا تھا۔ چلو ناشتہ کرو، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ ناشتے کے دوران ہی فرقان نے کہا،
کہیں گھومنے پھرنے کا ارادہ تو نہیں؟ کہاں گھومنے پھرنے جاؤں گا؟ فاروق آباد چھوٹی سی جگہ ہے، کل سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، ذرا تھوڑا وقت گزار لو، اس کے بعد تمہیں سیر و سیاحت بھی کرائیں گے، شکار وغیرہ کھلائیں گے۔ لندن میں تو بھلا کیا ہی شکار ملتا ہوگا۔ فرقان بے تک انداز میں ہنسنے لگا۔ میں نے اس ہنسی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حمیدہ بیگم کہنے لگی، فرقان میاں دیکھو، ساری محبتیں، سارا پیار اپنی جگہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھائی کو بھائی کا درجہ دو۔ جو گزر گیا وہ کل تھا، جو گزر رہا ہے وہ آج ہے، اور آج زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بجائے اس کی کہ آنے والے کل دلوں میں کوئی رنجش پیدا ہو یا کوئی برائی ہو۔ بہتر ہے کہ تمام مسئلے صاف کر لیے جائیں۔ میری خواہش ہے کہ سلطان سے کھل کر ساری بات کرو، اپنے دل کی سناؤ، اس کے دل کی سنو۔ یہ بیچارہ دل میں برائی لے کر نہ جانے کتنے عرصے ہم سے دور رہا ہے، لیکن اب ہم اس کے دل میں کوئی برائی قائم نہیں رہنے دیں گے۔ جی امی جان، آپ کا حکم ہے، بھلا میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ سلطان یار، آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں گے؟ میں حاضر ہوں جناب۔ فرقان بھائی نہیں کہو گے یا بھائی جان نہیں کہو گے؟ وہ تو آپ ہیں، میں نے گول مول لہجے میں کہا۔ پھر تقریباً سبھی کو ساتھ رکھا گیا تھا۔ بھابیاں ذرا دبنگ بھی تھیں اور سختی پر آمادہ نظر آتی تھیں، خاص طور سے غزالہ بھابی کی تو پیشانی کے بل ہی نہیں جاتے تھے۔ ہم سب بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور ملازموں سے کہہ دیا کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، ہم ضروری گفتگو کر رہے ہیں۔ میں خاموشی سے ان لوگوں کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ سارے کے سارے میری ہی جانب نگران تھے اور میرے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن میں نے چہرہ بالکل سپاٹ کر لیا تھا۔ تب فرقان بھائی نے کہا، دیکھو سلطان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بچپن میں بہت مختصر وقت کے لیے تمہیں دیکھا تھا، پھر اس کے بعد سارے رابطے توڑ دیے گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابو کی غلطی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یا تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر کر لیتے تو پھر ہمت سے کام لیتے۔ تمہاری امی کو وہ حویلی میں لا کر بھی رکھ سکتے تھے، کیونکہ یہاں اس حویلی کی روایات یہی رہی ہیں کہ ان میں مردوں کا ہی راج رہا ہے، عورتوں کو کوئی ایسی نمایاں حیثیت کبھی نہیں دی گئی جس سے وہ مردوں کے آڑے آئیں۔ آج بھی یہ روایات قائم ہیں، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری بیویاں، میرا مطلب ہے غزالہ اور عظمیٰ، صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہیں اور ہمارے درمیان کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سیاہ اور سفید کرنے والے ہم ہی ہیں۔ ابو جان، اگر وہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہاری امی کا یہاں کوئی مقام بناتے تو تھوڑے سے اختلافات بے شک ہوتے، لیکن اس کے بعد ہر راہ ہموار ہو جاتی۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے خاندان میں ایک روایت ہے۔ بہرحال اس کا تذکرہ جانے دو، بعد میں ابو جان نے تمہیں بھی ہم سے دور کر دیا، ورنہ شاید تم بھی اس گھر کے ایک فرد ہی ہوتے۔ تم یقین کرو، میں نے مکمل تحقیقات کر لی ہیں، خدا نخواستہ اس گھر میں تمہارے لیے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا گیا جو تمہارے علم میں لایا گیا ہے، وہ بھی بس ابو جان کا اپنا ایک تصور تھا۔ لیکن بہرحال بات ختم ہو گئی۔ اصل بات جو تم سے کہنا چاہتا ہوں اور جو گھاؤ ہمارے سینے پر لگے ہوئے ہیں وہ بڑے دلدوز ہیں۔ اس حویلی کی جو حالت تم دیکھ رہے ہو وہ صرف روایات نبھانے کے لیے ہے۔ امی اس بات کی گواہ ہیں کہ ابو جان نے اپنے دوستوں پر، اپنے شناساؤں پر اور جو بھی ان کے قریب رہا اس پر اتنا کچھ خرچ کیا کہ حالات تباہ سے تباہ تر ہوتے چلے گئے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں میری جب ان قرضوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہیں ابو ورثے میں ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ زمینیں فروخت کر دی گئی ہیں اور جو باقی ہیں ان پر بھی اتنا قرض دیا گیا ہے کہ ان کی آمدنی قرض میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شاید یہ بات عظمیٰ بیگم بھی جانتی ہیں کہ غزالہ کو جو کچھ جہیز میں ملا تھا وہ اتنا تھا کہ اس نے اس حویلی کی زندگی بچا لی، ورنہ شاید اب تک یہ حویلی بھی فروخت ہو چکی ہوتی۔ ہم ابو جان کے نام کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے جو حالات ہیں ہمارا ہی دل جانتا ہے۔ میں تمہیں یہ سب باتیں بالکل نہ بتاتا، لیکن یہ تصور ہمارے ذہنوں کی تخلیق ہے کہ شاید تم ابو جان کے چھوڑے ہوئے ورثے میں اپنے حصے کے خواہشمند ہوگے، اور یقیناً وہ تمہارا حق ہے، اس حق کو بھلا کون چھین سکتا ہے تم سے۔ لیکن صورتحال جو ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے، اور مزید تصدیق کے لیے میں ابھی منشی نیاز دین کو بلاتا ہوں، وہ تمام صورتحال تمہارے سامنے واضح کر دیں گے۔ میں خاموشی سے فرقان کی صورت دیکھتا رہا۔ اگر عظمیٰ بھابی مجھے فرقان کی نیت سے آگاہ نہ کر دیتی تو شاید میں بڑے خلوص کے ساتھ فرقان سے یہ بات کہہ دیتا کہ وہ غلط سوچ رہا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ میرے ذہن میں تو ایسا کوئی تصور تھا ہی نہیں، لیکن بہرحال یہ بات بھی عقل میں آنے والی نہیں تھی کہ جو فرقان کہہ رہا تھا، یہ لوگ جتنے پرسکون تھے اور جس انداز میں زندگیاں گزار رہے تھے وہ ایسی نہیں تھی جس سے فرقان کے الفاظ کی تصدیق ہو سکے۔ میں نے عظمیٰ بھابی کا چہرہ بھی دیکھا، یقینی طور پر ان الفاظ پر کہ غزالہ کے جہیز لائے ہوئے ساز و سامان اور اسے ملی ہوئی زمینوں سے اس حویلی کے حالات چل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال عظمیٰ کم از کم غزالہ کی نسبت صاحب ظرف تھی کہ اس نے خاموشی سے فرقان علی کی یہ بکواس برداشت کر لی۔ فرقان علی کے بلانے پر منشی نیاز دین بھی آ گئے۔ منشی نیاز دین وہی صاحب تھے جس سے اس حویلی میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔
وہ اس حویلی کے مالی امور کے نگران تھے۔ فرقان علی نے منشی نیاز الدین کو دیکھتے ہوئے کہا، منشی صاحب، تمام کھاتے، تمام پرونوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، براہ کرم ان کی تیاری کر لیجئے۔ اصل میں جائیداد وغیرہ کے بارے میں اور جو قرضے ہم نے زمینوں پر لے رکھے ہیں اور جو ہمارے اوپر دوسروں کے حسابات ہیں، ان کی تفصیل سلطان علی کو دکھانی ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ہمارے ابو کے بیٹے ہیں اور وراثت میں ان کا بھی نمایاں حصہ ہوگا۔ جی سرکار، لیکن وقت لگ جائے گا ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، منشی نیاز الدین نے مدھم لہجے میں کہا۔ میں ذرا سلطان علی کی تسلی چاہتا تھا، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی ہے یہ ہمارا، جس طرح ہم گزارا کر رہے ہیں اس طرح یہ بھی ہمارے درمیان بسر کرے گا، بھلا کوئی کمی ہوگی اس کے لیے؟ سلطان علی، ان ساری باتوں سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تمہاری کفالت کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ بخدا طلب کرو، کیا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو بیچ کر بھی تمہیں وہ سب کچھ مہیا کریں گے جو تم چاہو گے۔ مطلب صرف اتنا سا تھا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بال نہ رہ جائے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لے لو۔ میں نے تو آپ سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا فرقان بھائی، آپ نہ جانے کیوں یہ ساری باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ میں تو صرف آپ کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آ بیٹھا تھا، ورنہ میں نے بھلا کون سا آپ سے حساب کتاب کی بات کی ہے۔ نہیں، میں اپنی نیت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ فرقان کے چہرے پر مسرت کی ایک لہر نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ براہ کرم اس موضوع کو دوبارہ نہ چھیڑیے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ منشی صاحب، پھر بھی آپ احتیاطاً آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کی تیاری کر لیں جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ بات اصل میں سلطان کی نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے لوگوں کی ہے جو ہمارے خاندانی دشمن ہیں اور سلطان علی کا کمزور پہلو پا کر انہیں ہمارے خلاف بھڑکا سکتے ہیں۔ اول تو میں یہاں کسی فرد کو جانتا ہی نہیں ہوں، اور آپ اطمینان رکھیے میں ایسی کسی حماقت میں ملوث نہیں ہوں گا۔ ابھی تو مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا قیام یہاں رہتا ہے یا لندن واپسی میرے لیے مناسب رہے گی۔ نہیں بھائی، اب ہم تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دیں گے، فرقان نے کہا۔ منشی نیاز الدین چلے گئے تھے، باقی تمام لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حمیدہ بیگم بھی کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ بہرحال فرقان نے کہا، بس یہی باتیں تھیں جو تم سے کرنی تھیں، اور اب تم پورے اعتماد اور بے تکلفی کے ساتھ یہاں قیام کرو، گھومو پھرو۔ تھوڑے دن کے بعد شکار کا سیزن آنے والا ہے، ہم شکار کا پروگرام بنائیں گے، تمہارا دل یقیناً یہاں لگ جائے گا۔ بات یہیں کی نہیں ہے، اطراف میں بہت کچھ موجود ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بھائی، ہم لوگ بڑے ڈھیٹ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، تو بھئی کیا فائدہ ان غموں اور فکروں سے؟ بیچارے ابو جان پتہ نہیں کس مشکل میں گرفتار ہو کر یہ سب کچھ کر گئے تھے۔ اصل میں یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ چودھری صفدر علی ہمارے دادا حضور بڑی اعلیٰ شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی داستانیں تو حویلیوں کی داستانوں میں سب سے نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ ابو جان پر ان کے کچھ نہ کچھ اثرات تو رہے ہی ہوں گے۔ بے وقوف تو ہم لوگ ہی نکلے جنہوں نے سادہ سادہ سی زندگی گزار کر صرف بیویوں پہ قناعت کی۔ فرقان نے قہقہہ لگایا، اس کے بعد یہ نشست برخاست ہو گئی۔ بظاہر ماحول بہت اچھا تھا، لیکن اب مجھے تمام صورتحال کا پورا احساس ہو رہا تھا۔ اصل میں فرقان نے یہ بھی ایک ٹیسٹ کیا تھا، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ میرے دل میں جائیداد اور دولت کے لیے کیا تصورات ہیں۔ بہرحال عظمیٰ بھابھی اگر مجھے ہوشیار نہ بھی کرتی، تب بھی کم از کم میں ان الجھنوں میں فوری طور پر تو نہ پڑتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ذہن میں کبھی دولت کے اور جائیداد کے ارادے کا خیال آ جاتا تو شاید مجھے ایسی ویسی کوئی کوشش کر ڈالتا۔ بہرحال عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اب یہ لوگ مجھے اس حویلی میں رکھنے کے لیے تیار تھے، اور بظاہر یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اگر میں اتنا ہی بے ضرر رہا ان کے لیے تو حویلی میں میرے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کم از کم یہاں رہنا تو ممکن نہیں تھا میرے لیے۔ بھلا ایسے لوگ جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوں، کسی طرح پسندیدہ شخصیتوں کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد زندگی کے کچھ ایسے مسائل سامنے آ کھڑے ہوں گے جن سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے۔ فرقان بھائی مہربانیوں پر آمادہ تھے، ان مہربانیوں سے کم از کم وقت گزارنے کے لیے تھوڑا سا کام تو نکلنا چاہیے۔ یہی سوچے دامن گیر تھیں کہ حویلی میں ایک اور کردار کا اضافہ ہوا۔ بڑے سائز کی ایک انتہائی خوفناک قسم کی جیپ بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، اور اس وقت میں حویلی کے بغلی حصے کے باغ میں موجود تھا۔ جیپ سے ایک صاحب نیچے اترے اور میں یوں ہی سرسری نگاہ سے انہیں دیکھتا رہا۔ ان صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی، انگلی سے اشارہ کیا۔ کچھ اکھڑی طبیعت کا انسان تھا، قد و قامت شاندار تھا، بڑی بڑی خاص قسم کی مونچھیں اور چہرے پر صحت کی سرخی جھلکتی ہوئی۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ سب لوگ اندر ہیں؟ میرا مطلب ہے فرقان، غفران وغیرہ؟ جی یقیناً، میں نے کہا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں گئے ہوئے تو نہیں ہیں یہ لوگ؟ جی نہیں۔ اور تم کون ہو؟ بس جناب اس حویلی کا ایک خادم ہوں۔
آؤ ذرا میرے ساتھ، ان صاحب نے نہایت بے تکلفی سے کہا اور میں دلچسپی سے ان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شخصیت بڑی پر اعتماد اور بے تکلف تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلے حمیدہ بیگم ہی کی نظر ان پر پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ حمیدہ بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لپکتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، ارے اعتماد میاں، کب آئے بھائی؟ اچانک ہی آ گئے؟ خیر والدہ محترمہ، اچانک تو نہیں آئے، آپ نے دعوت دے کر بلایا تھا، پوری بارات لے کر آئے تھے۔ آؤ آؤ، شرارت کی عادت کبھی نہیں جائے گی، آؤ، انہوں نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اعتماد علی نے میری جانب دیکھا اور بولے، شکریہ جناب، ویسے آپ سے تعارف نہیں ہو سکا، شکل و صورت سے ملازم تو نہیں لگتے آپ۔ نہیں اعتماد، یہ ملازم نہیں ہیں، مہمان ہیں۔ مہمان بھی نہیں ہیں، آؤ اندر تو آؤ، تعارف کرائیں تمہارا۔ وہ سالے کہاں ہیں دونوں؟ اعتماد علی نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ اپنے کمروں میں ہوں گے، زیادہ تر وقت بیویوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے ان کا۔ تم آؤ، بلا لیتی ہوں میں نے۔ آؤ میاں، ذرا تم سے بھی تعارف ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ویسے والدہ عزیزہ، یہ کون ہے؟ سلطان ہیں۔ اوہو سلطان قابوس، اعتماد علی نے کہا۔ حمیدہ بیگم اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھیں۔ میں بھی دلچسپی سے اس شخص کے پیچھے پیچھے اندر پہنچ گیا تو حمیدہ بیگم نے کہا، یہ بھی سالے ہیں تمہارے؟ اتنے بڑے اور اچانک، اور میرے ساتھ بھی بدتمیزی سے باز نہ آنا۔ بیٹھو، یہ بتاؤ نویدہ کیسی ہے؟ جیسے آپ کے ہاں سے لے گئے تھے ویسی ہی ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی اس میں۔ آئی نہیں بہت دنوں سے، اب یہ اس کی مرضی ہے، ہم نہ کسی کو مجبور کرتے ہیں اور نہ آنے سے منع کرتے ہیں۔ کہا تھا ہم نے کہ جا رہے ہیں فاروق آباد، چلی رہو، مگر بچوں کا بھی معاملہ ہے، اسکولوں میں بھی داخل ہیں، مصروفیات تو ہوتی ہی ہیں۔ ٹھیک تو ہے سب؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اصل میں ہم ٹھیک رکھنے والے ہیں، اگر ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ویسے سلطان قابوس میاں، خود ہی اپنا تعارف کرا دو، والدہ صاحبہ تو قسطوں میں تعارف کرا رہی ہیں۔ یہ اصل میں ساجدہ کے بیٹے ہیں۔ ساجدہ کے بیٹے ہیں؟ اعتماد علی نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں، تمہارے ابو جان کی دوسری بیگم جو کراچی میں تھی، حمیدہ بیگم نے بتایا اور اعتماد علی اچھل پڑے۔ اوہو، یعنی سوتیلے سالے؟ بھائی واہ، آپ کب آئے؟ یہاں آپ تو شاید ملک سے باہر تھے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ بھائی کمال ہے، اتنی دیر میں تعارف، یعنی 1 سالے کا اضافہ ہوا ہے اور اتنی دیر میں ہم سے ملاقات ہوئی ہے۔ کب آئے اور کیسے آئے؟ بس تھوڑے ہی دن پہلے آیا ہوں، اور ہمیں اطلاع تک نہ دی گئی۔ یہ سلوک ہو رہا ہے والدہ محترمہ آپ کے گھر میں ہمارے ساتھ؟ اعتماد علی نے کہا اور پھر خود ہی بات کو ٹالتے ہوئے بولا، بہرحال یوں سمجھ لو کہ ہمیں بھی تمہاری محبت ہی کھینچ لائی ہے، یعنی کمال ہے، نویدہ دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی۔ والدہ عزیزہ، یہ نایاب شے ہم اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ کیوں سوتیلے، کیا خیال ہے، چلو گے ہمارے ساتھ؟ کہاں؟ میں نے سوال کیا۔ بہاولپور، نایاب جگہ ہے، تاریخی حیثیت کی حامل، اور پھر صحرائے چولستان، ریت کے ٹیلوں کے درمیان بکھری ہوئی چاندنی میں نرم ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی صدیوں پرانی داستانیں، سفید لباسوں میں ملبوس روحیں، یورپ بھول جاؤ گے؟ ضرور چلوں گا، میں نے جواب دیا۔ اعتماد علی سے مکمل تعارف ہوا۔ نویدہ کا شوہر اور گھر کا داماد تھا، ٹھیکیداری کرتا تھا، خوشحال تھا، اکڑ مزاج تھا، بہاولپور میں رہتا تھا اور یہ لوگ اس سے دبتے تھے۔ چنانچہ بادل نخواستہ مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اسے روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ روایت تو بہت پہلے ختم ہو گئی ہے، ہم تو ہوا کے جھونکے ہیں، آئے گزر گئے، چلو میاں سامان اٹھاؤ۔ اس نے میرا اٹیچی گاڑی میں رکھا اور پھر مجھے ساتھ بٹھا کر چل پڑا۔ باتونی آدمی تھا، راستے میں نہ جانے کہاں کہاں کی کہانیاں سناتا رہا۔ میں بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پھر یہ گاڑی اس جگہ پہنچی جہاں رات کی تاریکیوں میں چندریاں مجھے ملی تھی۔ مجھے وہ لمحات یاد آئے اور میں نے صرف پرانی یاد کی بنا پر اس طرف دیکھا جہاں وہ ملی تھی، اور اچانک ہی میں اچھل پڑا۔ وہ موجود تھی، ایک درخت کے نیچے کھڑی پیاس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، گاڑی روکیے پلیز، 1 منٹ کے لیے۔ اعتماد علی نے بریک لگا دیے تھے۔ شوشو، اس نے بیتوکے پن سے کہا، لیکن میں نے اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا، حالانکہ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بھی بڑھ سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں موجود ہے تو میرے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ خود ہی کسی مصیبت کا شکار ہوگی، لیکن اول تو اس جگہ آ کر اس کا خیال آنا اور اسے دیکھ کر بے اختیار ہو جانا اپنی جگہ کوئی مقصد رکھتا تھا جس کا ابھی تک مجھے احساس نہیں ہوا تھا۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اسی لباس میں تھی جس میں اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ تم لڑکی ہو یا چھلاوا؟ میں نے کہا۔ تمہیں کیا لگتی ہوں بابو جی؟ وہ اسی نرم اور یاس بھری آواز میں بولی۔ پتہ نہیں کیا لگتی ہو، لیکن میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو بابو جی۔ دیکھو، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، بہت اچھی ہو تم، مجھے خوف ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔
نقصان تو پہنچ چکا ہے بابو جی، اب تو دل چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں اور آگے بولو، تم سے پوچھوں کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں چاہتی ہوں بابو جی، اس سنسار میں تمہارے سوا اور کیا چاہیے مجھے؟ وہ بہت عجیب لہجے میں بولی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن افسوس میں اس وقت تم سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، کوئی میرے ساتھ ہے، میں کچھ دن کے بعد یہاں آؤں گا۔ ہم سے باتیں کرو گے بابو جی؟ ہاں، تم نے مجھے الجھا دیا ہے، ایک انسان کی حیثیت سے تمہاری غلط فہمی دور کرنا میرا فرض ہے۔ اوکے، میں واپس آ کر تمہیں تلاش کر لوں گا۔ ہم خود آپ کے پاس آ جائیں گے بابو۔ وہ بولی، جاؤ، اس طرح مارے مارے نہیں پھرتے، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو، اوکے؟ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، پھر جیپ کے پاس پہنچ گیا۔ گندے آدمی ہو بھائی، تم کیا پورا یورپ گندا ہے، مگر میاں یہ پاکستان ہے، یہاں پاک رہا کرو، اعتماد علی نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کیا مطلب؟ کھڑے کھڑے کام دکھا دیا؟ طبی نقطۂ نگاہ سے بھی اس میں بڑا نقصان ہے۔ لا حول ولا قوت، میں نے کہا۔ اب میں سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال اسے اس بات کا کیا جواب دیتا؟ اس نے پھر اپنی باتوں کا آغاز کر دیا تھا۔ ویسے دلچسپ انسان تھا اور کسی قدر صاف گو بھی معلوم ہوتا تھا۔ لاہور اور گرد و نواح میں زمینوں کی خرید و فروخت کرتا تھا اور عمارتیں تعمیر کراتا تھا۔ بہرحال سفر طویل تھا، لیکن وہ ایکسیلیٹر پر سے پاؤں اٹھانے کا عادی نہیں تھا، اس لیے تیز رفتاری نے مشکل حل کر دی۔ پھر ہم قدیم روایتی شہر بہاولپور میں داخل ہوئے۔ جس مکان کے گیٹ سے اس نے گاڑی اندر داخل کی تھی وہ بڑی وسعتوں میں پھیلا ہوا تھا۔ بڑے احاطے کے داخلی دروازے پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ احاطے میں ایک طرف 10-12 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، دوسری طرف ترکاریوں کا کھیت تھا جس میں لاتعداد ترکاریاں نظر آ رہی تھیں، لیکن بڑی صفائی تھی۔ بھینسوں کی گندگی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کئی نوکر قسم کے آدمی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی گاڑی دیکھ کر اس طرف دوڑ پڑے۔ ان میں سے ایک نے میرا سوٹ کیس اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اعتماد علی نے خود ہاتھ آگے بڑھا کر سوٹ کیس اٹھایا اور بولا، ٹھیک ہے، تم گاڑی دو ڈالو، آؤ سلطان علی، اس نے کہا اور میرے ساتھ آگے بڑھتا ہوا مسکرا کر بولا، تھوڑا سا ریکارڈ لگائیں گے، تم بیچ میں مت بولنا۔ یہ سوٹ کیس مجھے دے دیں، میں نے کہا، تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، بھاگ نہیں جائیں گے۔ وہ ظرافت سے بولا، اوہ یہ بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ نہیں صالح صاحب، یہ ریت رواج ہے ہمارے، ہم مہمان کی غلامی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، چلے آؤ، اس نے جواب دیا اور اندرونی عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ عظیم الشان ڈیہڑی تھی، اس کے بعد دروازہ، لیکن دروازے کی دوسری جانب 4 سیڑھیاں تھیں اور اس کے بعد لق و دق صحن جس پر ماربل کا وسیع و عریض فرش تھا۔ درمیان میں سیاہ رنگ کے ٹائل لگے ہوئے تھے جو گزرگاہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور پھر دوسری جانب وسعتوں میں 4 سیڑھیاں اور اس کے بعد ایک پلیٹ فارم نما دالان تھا جس کے دونوں جانب 2 دروازے، سامنے کی سمت دیواریں اور پھر لکڑی کا ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت دروازہ۔ یہ طرز تعمیر میرے لیے بڑی انوکھی تھی اور حقیقتاً میں نے اس طرز کا کوئی مکان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اعتماد علی میرے ساتھ ساتھ اس بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ دوسری جانب ہال پھیلا ہوا تھا، 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا وہاں موجود تھے اور کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ اندرونی دروازے سے آواز آئی، محسن، کیا ابو آ گئے؟ بچوں نے ہمیں دیکھا اور کھلونے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت دروازے سے ایک عورت باہر نکل آئی۔ نوجوان عورت تھی، اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، ایک نگاہ دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسی خاندان کی فرد ہے۔ نقوش میں ایک اپنائیت سی جھلکتی تھی۔ بے ساختگی کے انداز میں باہر آئی لیکن مجھے دیکھ کر ٹٹک گئی تھی۔ جلدی سے دوپٹہ سر پر کھینچا اور پھر واپسی کے لیے مڑی تو اعتماد علی نے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ یعنی مجھے دیکھ کر پردہ کر رہی ہو تم؟ ادھر آؤ۔ وہ ٹھٹکی، ایک بار پھر دوپٹہ سر پر اور سینے پر درست کیا، ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھائی۔ بس سمجھ لو یہ امتحان ہے تمہارا، اگر اس شخص کو پہچان لیا تو سمجھ لو پاس ہو گئی، ورنہ پھر سزا کے لیے تیار رہو۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، بلا وجہ کی سزا پہلے کبھی دیکھا ہے میں نے کیا؟ یہی تو مزے کی بات ہے، دل کی آنکھیں کھولو اور پہچاننے کی کوشش کرو۔ میرا دعویٰ ہے پہچان لیا تو رنگ اڑ جائے گا، لیکن فکر مت کرنا، شوہر ہیں ہم تمہارے، نکاح میں قبول کرتے وقت ہر طرح کی ذمہ داری لی تھی۔ بس سمجھ لو دشمن پکڑ لائے ہیں، چودھری صاحب کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن، اور اب بھلا یہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گا؟ یہ تو سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کیا ہو گیا۔ چودھری برادران تو بزدل تھے، نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا رہے ہوں گے، لیکن ہم نے بھی سوچا کہ آخر اس خاندان کے داماد ہیں، تھوڑا سا فرض ہمارا بھی ہے، اور کچھ نہیں تو ایک آدھ دشمن کو مار کر ہی اس خاندان میں شامل ہونے کا ثبوت دیں۔ کہو میاں، کیسے مرنا پسند کرو گے؟ زہر کھلایا جائے تمہیں، خنجر استعمال کیا جائے، یا پھر ایک عدد کارتوس تمہاری کھوپڑی پر داخل کر دیا جائے؟
اب یہ تو بھول کر بھی نہ سوچنا کہ یہاں سے بچ کر جاؤ گے۔ ایک بار نکل جانے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ بار بار نکل جاؤ گے۔ ان کے وار تو اوچھے پڑے تھے۔ ہم ذرا خطرناک آدمی ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ ارے تم بیوقوفوں کی طرح کھڑی ہو یا سودا کرتی ہو ہم سے؟ بولو، ہم سے ٹھیکا کرو، آرام سے چھٹی کر دیں گے۔ نہ جانے کیا کیا کہے جا رہے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ سوتیلا ہے بھائی تمہارا، ہمارا سوتیلا سالہ سلطان لندن سے آیا ہے۔ ہیں؟ عورت کے منہ سے حیرانی کی آواز ابھری، اور پھر میں نے اس کے انداز میں عجیب سی بےقلی محسوس کی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا جیسے وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ جانا چاہتی ہو، لیکن جھجک مانے آ گئی۔ تاہم 2 قدم آگے بڑھی اور لجاجت سے بولی، بھیا سلطان، آپ نویدہ ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بھیا، جیتے رہو، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی خوشیاں نصیب کرے۔ تم کب آ گئے؟ کیسے آ گئے لندن سے؟ دیکھو نویدہ بیگم، یہ مکاری کی باتیں مت کرو۔ یہ اعتماد علی کی حویلی ہے، یہاں ہر بات کھری کھری ہونی چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی مشکل حل کر دیں گے، آخر ٹھیکیدار کس کام آئیں گے؟ بولو کیا کہتی ہو؟ ارے بھائی آؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یا پھر اندر چلو، یہاں تو بچے کھیل رہے ہیں۔ اعتماد علی نے سوٹ کیس وہیں چھوڑ دیا اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اندر لے چلا۔ ایک اور راہداری سے گزرنے کے بعد پھر بے شمار کمرے نظر آئے، اور وہ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بہت اچھا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ بیٹھو۔ ویسے تو مجھے اندازہ ہے کہ اس لمبے سفر کے بعد غسل خانے کا رخ کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور سے تم جیسے لندن پلٹ لوگوں کے لیے۔ ویسے یار، آدمی تم گندے ہو سکتا ہے تمہاری بہن کو یہ بات بری لگے، لیکن ہم کہیں بغیر نہ رہ سکیں گے۔ بیٹھو۔ ارے نویدہ، تم تو پاگل ہو گئی ہو، بھائی سے جھجک رہی ہو، شرما رہی ہو، پردہ کر رہی ہو۔ ماں کی طرف سے نہ صحیح باپ کا خون تو ہے اس کے بدن میں۔ بیٹھیے سلطان بھیا، انہیں تو بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے، مجھ پر ہی چوٹیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے میرا کیا قصور ہے ان باتوں میں؟ نہ بھائی، دیکھو ایک بات تو تم سمجھتی ہو نویدہ، ہم صرف مذاق کرنے والے سادہ دل کے لوگوں میں سے ہیں، کسی کے لیے دل میں برائی نہیں رکھتے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، کھانے پینے کا کیا ارادہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا پروگرام پہلے شروع کیا جائے۔ ان سے کہیں کہ غسل کر لیں، لباس بدل لیں، ظاہر ہے بائی روڈ سفر کیا ہے، اور پھر لندن کی نزاکت، ہائے رے ہائے میاں، ایسا ہی کرو۔ اور سنو، یہ نہ سمجھنا کہ بہاولپور میں لندن نہیں ہے، لندن بھلا دیں گے تمہیں، جو چیز دل چاہے بتا دینا، اچھی سے اچھی چیز ملے گی تمہیں، بلکہ لندن سے اچھی۔ اب یہ بتاؤ، لندن میں بھینسیں پالی ہوئی تھی تم نے؟ نہیں، میں نے ہنس کر کہا، ہم نے پالی ہوئی ہیں، اور خالص بھینس کے گاڑھے دودھ کی کافی۔ ارے نویدہ، فن دکھا ہی ڈالو اس لندن پلٹ کے لیے۔ تو پھر تم یوں کرو، تمہارا سوٹ کیس منگوائے دیتے ہیں، کپڑے نکالو اور پہلے غسل کر لو۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد میں غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ غسل خانہ کیا تھا، تقریباً 15 بائی 15 کا ایک عظیم الشان کمرہ، جس میں سفید ٹائلز لگے ہوئے تھے اور بہترین فینسی فٹنگ تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کسی معمولی سے گھر کا باتھ روم ہے، یا کسی ایسی جگہ واقع ہے جو ایک چھوٹے سے روایتی شہر کا مکان ہے۔ بہرحال غسل کے دوران میں اعتماد علی کی شخصیت پر غور کرتا رہا۔ ان لوگوں میں سے تھا جو لمحوں میں پسند آ جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچنے سمجھنے کا مقام تھا۔ نویدہ بہرحال غفران اور فرقان کی چھوٹی بہن تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات فیصلہ کن طریقے سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ عظمیٰ پر البتہ مجھے اندھا اعتماد تھا۔ وہ مختلف قسم کی عورت تھی، ہو سکتا ہے اعتماد بھی صاف ستھری طبیعت کے مالک ہوں، کیونکہ اس خاندان میں سے نہیں تھے۔ باقی نویدہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، البتہ میں ان تمام باتوں سے کسی قسم کی فکر مندی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ان لوگوں کا نقطہ نظر زیادہ سے زیادہ کیا تھا، مجھے اس کا علم تھا، اور وہ لوگ جو سوچ رہے تھے حقیقت ہے کہ اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال اب یہ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ زندگی انہی لوگوں کے درمیان گزارنی پڑے گی۔ چودھری صاحب نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ ان کا اپنا معاملہ تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صحیح پلاننگ نہیں کر سکے تھے وہ، اور مجھے اس طرح دیار غیر میں بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ ان کے لیے دل میں شکایت ہی رکھی جا سکتی تھی۔ بہرحال اب اپنے طور پر ہر طرح ایڈجسٹ کرنا تھا، اور فی الحال یہی لوگ اس کا ذریعہ ہو سکتے تھے۔ غسل خانے سے باہر نکلا تو ایک دم چونک پڑا۔ ایک لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی، چہرہ تھا کہ قیامت، سلگتے ہوئے نقوش، بڑی بڑی آنکھیں، عنابی ہونٹ، لباس البتہ بہت معمولی سا تھا۔ مجھے غسل خانے سے باہر آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے بولی، آئیے جی، آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نوکرانی ہوں۔ اوہ، کیا نام ہے تمہارا؟ سب ماجھی کہتے ہیں۔ اور تم اپنے آپ کو کیا کہتی ہو؟ میں نے سوال کیا، اور اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ دیکھنے سے کسی طرح نوکرانی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ نویدہ اس کے جوتوں کی خاک تھی۔
میرے اس سوال پر اس نے شوق نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس نے جواب دیا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کا سراپا بغور دیکھنے لگا۔ لندن کے کسی ہیلتھ کلب میں اتنے خوبصورت قد و قامت کی مالک، اس قدر فٹ بدن کی حامل اور اتنی خوبصورت چال چلنے والی شاید ہی کوئی نظر آئے۔ اس کے پورے سراپے کا جغرافیہ معلوم کرنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ سامنے ہی سے اعتماد علی نظر آیا تھا۔ اس نے اندر رخ کر کے کہا، آ گئے بھئی، آ گئے۔ اور میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں نویدہ اور بچے موجود تھے۔ اعتماد علی نے اپنے تینوں بچوں کا تعارف کرایا اور اس کے بعد ان سے بولا، اور جب بچے اپنے ماما جی سے مل لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے امی اور ابو کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ماما جی سے اطمینان سے باتیں ہو سکیں۔ ماما جی سے اطمینان سے باتیں تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سے ماما جی ہیں؟ ہمارے کنٹھ ماما تو نہیں ہیں؟ ابے تو بڑا ہی منہ پھٹ ہے یار، اعتماد علی نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا اور وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ جو سکھاؤ گے بچے وہی تو سیکھیں گے نا۔ اب اگر انہوں نے غفران اور فرقان بھائی کے سامنے انہیں کنٹھ ماما کہہ دیا تو کیا سوچیں گے وہ؟ غور کریں گے کیا واقعی وہ کنٹھ ماما ہیں؟ ویسے میرا خیال ہے کہ کنٹھ ماما کی تاریخ ان کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوگی۔ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، لٹریچر سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں صالح صاحب، یار ہم ہیں تو ٹھیکیدار، بس ہمارے ٹھیکوں کی تفصیلات ہم سے نہ پوچھنا۔ دنیا جو چاہتی ہے وہی کرتے ہیں، لیکن ہماری لائبریری دیکھو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ تمہارے شیکسپیئر، نیتشے، بائرن، کنفیوشس اور جو بھی نام تمہیں پسند ہوں ہمیں بتا دینا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اور جو شائع ہوا ہے وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اور یہ تو بات ہوئی ان غیر ملکیوں کی۔ اپنے وطن کے منشی پریم چند سے لے کر اور جو بھی تمہارے ذہن میں آئے سب ملے گا تمہیں ہمارے پاس۔ ویسے میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں جنہیں اعلیٰ درجے کے ادیبوں کی کتابیں خرید کر اپنی لائبریری میں سجانے کا شوق ہوتا ہے۔ ان کتابوں کے صحیح نام بھی نہیں لے سکتے وہ، بس جھوٹی نمائش کے لیے لائبریری بنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آ گئی کتابوں پر، اور بھی کوئی بات کرنے دو مجھے، نویدہ نے کہا۔ ہاں بھائی معاف کرنا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دختر فاروق آباد کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی کتابوں کی، اعتماد علی نے کہا۔ آپ بہت دلچسپ انسان ہیں اعتماد علی صاحب، وہ تو ہیں، ایک تم ہی کیا زمانہ کہتا ہے۔ سوری، ویری سوری، اور وہ تمہاری ماں جی کہاں گئی؟ اس سے کہو کھانا لگائے، کھانے پینے کے دوران گفتگو ہوتی رہے گی۔ لا رہی ہوگی۔ آپ سنائیے سلطان بھیا، لندن سے اچانک ہی واپس آ گئے؟ ہاں بس آ گیا۔ اصولی بات یہ ہے نویدہ بہن کے مجھ سے تو میرے رشتے چھین لیے گئے تھے۔ اب دیکھیے نا، ڈیڈی نے دوسری شادی کی، مجھ سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ مجھ سے پوچھتے تو آپ یقین کیجئے کہ میں منع کر دیتا کہ ایسا نہ کریں جس سے دوسروں پر کوئی برا اثر پڑے، لیکن افسوس میں انہیں مشورہ دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ ممی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد مجھے لندن لے جایا گیا، وہاں پرورش پاتا رہا، سارے رشتے ناتے بھول چکا تھا میں۔ ایک چھوٹا سا حصہ حذف کر گئے ہیں عزیزم چلاکی سے، لیکن خیر تمہاری بھی مجبوری ہے، ظاہر ہے سگی بہن تو ہے نہیں تمہاری نویدہ، وہ اپنے سگے بھائیوں ہی کی طرفداری کرے گی۔ چلو خیر، اب ہمیں بھی بیچ میں روڑا نہیں بننا چاہیے، جاری رہو جاری رہو۔ میں نے ہنس کر اعتماد علی کو دیکھا اور کہا، جو گزر گیا وہ کل تھا اعتماد بھائی، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ تو نویدہ بہن، ڈیڈی مجھے ماہانہ اخراجات بھیجتے تھے اور میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ پاکستان کو تقریباً بھول ہی چکا تھا میں، پھر ڈیڈی کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی اور نہ ماہانہ اخراجات، اور طویل عرصہ گزر گیا۔ آپ لوگ یقین کیجئے کہ ڈیڈی مجھے بس اتنے ہی پیسے بھیجتے تھے کہ بس میری ضروریات پوری ہو جائیں، میں کوئی سیونگ نہیں کر سکا تھا۔ حالانکہ ڈیڈی نے بارہا مجھ سے پوچھا کہ مجھے مزید رقم کی ضرورت ہوا کرے تو میں بتا دیا کروں، لیکن بس دل میں یہ خیال کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ ویسے اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن پہلے ایک سمت مکمل کر لی جائے۔ بس پھر دل نہ مانا اور جس طرح بھی بن پڑا یہاں پہنچ گیا۔ خاصی مشکلات پیش آئی تھیں اور اب آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈیڈی اس طرح مجھے لاوارث چھوڑ دیں گے، لیکن بہرحال زندگی کی تلخ سے تلخ حقیقتوں کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ یہی سب کچھ ہوا ہوگا۔ بہرحال میاں، ایک وقت آتا ہے جب انسان کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ تو زندگی کی ایک ڈگر ہے جس پر ہر شخص کو چلنا پڑتا ہے۔ پھر اب تم نے کیا فیصلہ کیا؟ لندن واپس جاؤ گے یا پھر یہیں رہو گے؟ ابھی کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن وطن اچھا لگا ہے۔ زندگی کے بہت سے سال غیروں کے درمیان گزارے ہیں، اب تھوڑا سا وقت وطن والوں کے ساتھ بھی گزار لوں۔ محتاط آدمی ہو، وطن والوں کی بات کی ہے، رشتوں کی بات نہیں کی، اعتماد علی نے کہا اور میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رشتے تو تقریباً ختم ہی ہو چکے ہیں میرے، میں نہیں جانتا کہ کس سے میرا کیا رشتہ قائم ہو سکے گا۔
خیر، تھوڑا بہت رشتہ تو انسان بناتا ہی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ رشتوں ہی کے تار تھے جن سے بندھے ہوئے تم فاروق آباد پہنچے، ورنہ کراچی میں بھی رک سکتے تھے۔ اور یہ رشتہ ہی ہے جس کی بنا پر میں تمہیں یہاں لے آیا، اور اب اہل وطن کا رشتہ سمجھو یا بہنوئی کا۔ کم از کم میں تم سے کھلے دل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حویلی میری ملکیت ہے، میرے آباء و اجداد نے بنائی تھی اور اب میرے نام منتقل ہو گئی ہے۔ اس حویلی کی ہر چھت تمہاری ہے، جب تک دل چاہے رکو رہو۔ کچھ باتیں ہوں گی، کچھ مشورے دیں گے، ممکن ہے کوئی چیز تمہارے کام آ جائے اور کچھ ملے نہ ملے۔ ہمیں اس کے صلے میں کم از کم ایک خوبصورت سا سالہ تو مل گیا، جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قصور رحمان علی صاحب کا نہیں تھا، بلکہ ہماری ساس صاحبہ کا تھا کہ چھلکے چھلکے پیدا کیے۔ کم از کم ہماری دوسری ساس نے ایک مرد کی شکل تو دکھائی ہے ہمیں۔ دیکھو بہن صاحبہ کیا گھور رہی ہیں۔ اعتماد علی نے نویدہ کی طرف دیکھا اور کہا، اور نویدہ مسکرا دی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ یہ تو بس ایسے ہی مجھ پر چھیٹے ڈالے رہتے ہیں۔ ناشتہ خاصا چینج تھا، اچھا لگا۔ کافی واقعی بہت عمدہ بنائی گئی تھی۔ ماجھی کو دوسری بار بھی دیکھا تھا اور دل میں بہت سے سوالات مچلے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی بناوٹ، اس کے چلنے پھرنے کا انداز یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سا بانک پن اس کی شخصیت میں چھپا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سادگی اور پرکاری مشترک نظر آئی تھی، لیکن کسی لڑکی کے بارے میں فوراً ہی کوئی سوال کرنا غیر اخلاقی عمل تھا۔ خصوصاً یہاں ایسے معاملات میں احتیاط ہی برتنی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ بہرحال بہترین وقت گزرنے لگا۔ نویدہ بہن باقی کام کرنے چلی گئیں، بچوں نے مجھے گھیر لیا اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرنے لگے۔ میرا دل بھی ان کے درمیان بہل گیا تھا۔ میں نے ماضی کے بارے میں بچوں سے بھی پوچھنے میں احتیاط رکھی اور کوئی سوال نہیں کیا۔ دن گزر گیا اور رات کے کھانے کے بعد پھر محفل جم گئی۔ بچے سو گئے تھے۔ پتہ چلا کہ یہاں 7 بجے رات ہو جاتی ہے اور عام طور سے خوابگاہوں کا رخ کر لیا جاتا ہے، لیکن میرے اعزاز میں آج ذرا رات ہونے کا وقت طویل ہو گیا تھا۔ نویدہ اور اعتماد علی سامنے بیٹھ گئے تھے۔ نویدہ نے کہا، بھیا سلطان، وہاں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیسا رہا؟ میں نے ایک پھیکی سی ہنسی کے ساتھ اعتماد علی کی طرف دیکھا تو اعتماد علی نے کہا، میاں کہہ چکے ہیں کہ اس مملکت میں فاروق آباد والوں کی حکومت نہیں چلتی، اس لیے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا معلوم نہیں ہے؟ یقیناً ان لوگوں کا رویہ سلطان کے ساتھ اچھا نہ رہا ہوگا، خاص طور سے غزالہ بھابی کا تو خون ہی خشک ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر کہ اب جائیداد کا تیسرا حصے دار بھی موجود ہوا ہے۔ مگر ایک بات کہوں سلطان بھیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اپنے بازوؤں پر، محنت سے جو اللہ دے دے بس اسی پر اکتفا کر لینا، ورنہ دشمنی پال لوگے۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بچپن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ زہر کی کہانی عام ہے، مگر کون قبول کرے گا کہ ایسا کچھ ہوا تھا؟ بات اتنی دور چلی گئی ہے کہ اب اسے واپس لانا بھی اچھا نہیں ہے۔ الزام میری ماں پر تھا، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ایمان دے، نہ جانے کیسی ہیں۔ سنا تو یہ جاتا ہے کہ ماں بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتی ہے، ہمیں ہی نظر انداز کر دیا۔ اس گھر میں تو بس فرقان بھائی اور غزالہ بھابی ہی ہیں۔ بیچارے غفران بھائی اور عظمہ بھابی کی بھی کچھ نہیں جلتی۔ وہ تو بس یوں سمجھو کہ غفران بھیا ذرا مزاج کے تیز ہیں، انہی کا تھوڑا ڈر خوف ہے، ورنہ عظمہ بھابی بھی ٹھیک ہی ہیں۔ تمہارا تو تمہارا، ہمارا بھی کوئی حق میں نہیں ملا۔ بھائی کہتے ہیں شادی پر لاکھوں خوش ہو گئے، اب بھلا ہمارا کیا رکھا ہے وہاں؟ ابو کو خدا جنت نصیب کرے، کبھی سنجیدگی سے کوئی کام نہیں کیا، لاپرواہی میں سب کچھ ٹالتے رہے، بیٹوں پر اعتماد کیا، یہ بھول کر کے بیٹے خود کس قسم کے ہیں۔ بس اللہ سب کو خوش رکھے، اور کیا کہا جائے۔ ہمارا حق مار کر بیٹھ گئے، وہ تو بس کیا کہوں، منہ دیکھی کی بات نہیں ہے۔ اعتماد علی ہی فرشتہ صفت انسان ہے کہ ہمیشہ مجھے بھائیوں کا سامنا کرنے سے روکتے رہے، ورنہ کیا نہیں ہو سکتا تھا، میں حلق میں انگلی ڈال کر اپنا حصہ نکلوا لوں۔ پھر جذباتی ہو گئی۔ ارے بابا، پیسہ ہی تو دنیا کی آخری چیز نہیں ہے، محبتیں تو بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، مگر ان لوگوں نے تو محبت سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ دل میں چور ہے، ضمیر تو انسان کو پریشان کرتا ہی ہے۔ حالانکہ 36 بار میں نے فرقان بھائی سے کہا کہ عزیزم، مجھے دیکھ کر مردہ چوہا مت بن جایا کرو، اور یہی مت سوچو کہ آ گئی شامت، محبت سے آتا ہوں، مل لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ یہ لٹکی ہوئی تھوتنیاں مجھے ناپسند ہیں، مگر کیا کیا جائے، ان کے دل میں چور ہے، اب بھلا چور کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ تمہاری بہن تو وہاں جاتی ہی نہیں، بس میں ہی چلا جاتا ہوں، جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں، اور تم نے خود دیکھا ہوگا کہ کھائے پیے بغیر چلا آتا ہوں۔ افسوس تو اماں پر ہے، دامادوں کی تو بڑی عزت ہوتی ہے سسرالوں میں، اماں بھی بس منہ دیکھے کی بات کرتی ہیں۔ تو آخر اب جاتے کیوں ہیں وہاں، جب میں نہیں جانا پسند کرتی تو؟ نہیں بابا، ایسا مت کہو، کل کو کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی تو تم سیدھی پہنچ جاؤ گی وہاں روتی پیٹتی، اور برے بن جائیں گے اعتماد علی۔ بہرحال چھوڑو، کیا بیکار باتیں لگا رکھی ہیں۔ بھائی سلطان، تم اپنے لندن کی سناؤ۔ ویسے دوست، ایک بات ہم بھی کہیں تم سے،
بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ بھی چکے ہیں کہ وہاں سے کچھ مانگنے کی کوشش مت کرنا، پہلے تو صرف زہر کھلایا گیا تھا، اب توپ کے گولے سے اڑا دیں گے تمہیں۔ اور پھر بھائی میرے، مرد کے بازو ہی سب سے بڑا سونا ہوتے ہیں اس کے لیے۔ جوان آدمی ہو، اگر لندن کی زندگی راس آ گئی ہے تو وہیں جا کر رہو، کماؤ دھماؤ، وہیں شادی کر لو، اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم رشتہ تو ہے تم سے، اماں کی طرف سے نہ صحیح، باپ کی طرف سے صحیح۔ مطلب یہ کہ میں نویدہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس رشتے سے میرے لیے بھی تم بہت کچھ ہو۔ بے فکری سے یہیں رہو، یا کہیں اور جانا چاہو تو اب اللہ کے فضل سے اتنے تعلقات ہیں کہ تمہارے لیے دال دلیے کا بندوبست ہو جائے۔ بہن کو اگر بھائی کی محبت مل جائے تو نہ صحیح سگا، سوتیلا ہی صحیح، کم از کم اس کا بھی کوئی اپنا ہو۔ اب تو واقعی یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کبھی چلے جاؤ کہ سب کی نظر میں کھٹک رہے ہو کہ کہیں کوئی مطالبہ نہ کر دیا جائے۔ ایسی دولت بھی کس کام کی جو انسان کی جان کو سولی پر لٹکائے رکھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیکیداری شروع کر دو، میرا اپنا کام ہے، تھوڑے دن میں ایکسپورٹ کر دوں گا۔ ویسے ابو حضور کو کچھ سوچنا چاہیے تھا، ایسے بھی کیا نادانی، کسی کا حق اس طرح ڈوب جائے۔ تو سوچ لینا، ہم تو تیار ہیں بھائی۔ باقی رہا جہاں تک روپے پیسے کا معاملہ، تو اللہ کا احسان ہے بھائی، سب کچھ دے رہا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آرام سے پاؤں پھیلا کر سو اور عیش سے بسر کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ ٹھیکے داری کی پیشکش کر کے میرا یہ مطلب ہے کہ فوراً ہی کام شروع کر دو۔ 5 سال کی چھوٹ تو میری طرف سے، عیش سے کھاؤ، دندناؤ، جان بناؤ۔ بہاولپور کے حسن سے واقف ہو جاؤ گے تو لندن بھول جاؤ گے، صحرائے چولستان کے ریتیلے میدان اور ان پر بکھری ہوئی چاندنی دیکھو گے تو لندن کو تلاش کرتے ہی رہ جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب جاؤ آرام کرو، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو چونکنا پڑا، ماجھی میرا بستر صاف کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ذہن پر ایک عجیب سا احساس مسلط ہو جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی متانت اس کے لباس اور کام کے ہم آہنگ نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا کام ختم کیا اور پھر آہستہ سے بولی، وہ سراہی اور گلاس رکھا ہوا ہے، تازہ پانی بھر دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فریج کا پانی لا کر دے دوں۔ نہیں شکریہ، میں نے کہا، اور وہ ہوا کے جھونکے کی مانند خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کون ہے یہ؟ فوراً ہی اس کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنے لگ جاؤں تو بلا وجہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیر تک اس پر غور کرتا رہا تھا اور اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ دوسری صبح ناشتہ کرتے ہوئے اعتماد علی نے کہا، سلطان، میں تو ذرا چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے رات کو واپس نہ آ سکوں، تو تم لوگ آرام سے وقت گزارنا، بہن بھائی گپے لگانا، اور وہ جیپ کھڑی ہوئی ہے گیراج میں، چابی موجود ہے، بے دھڑک ہو کر نکل جانا جہاں جی چاہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ راستہ بھول جاؤ تو کسی سے بھی کہہ دینا کہ ماما ٹھیکیدار کے گھر پہنچا دے، گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جائے گا۔ جیپ کی ٹنکی فل ہے مگر وہ لیفٹ ہینڈ ہے، دقت تو نہیں ہوگی؟ رائٹ ہینڈ سے دقت ہوتی، آپ جانتے ہیں پورا یورپ لیفٹ ہینڈ ہے، مگر وہ رائٹ ہینڈ درست رکھتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور اعتماد علی ہنس پڑا۔ اپنی باجی بیگم کو یہ بات سمجھانا، اعتماد علی نے کہا، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نویدہ نے کہا، سلطان، تمہاری پوری عمر یورپ میں گزری، وہاں کیا کھاتے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن میری خواہش ہے کہ یہاں تو مجھے اپنی پسند بتاؤ۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو نویدہ کہوں یا باجی؟ باجی کہو، اچھا لگے گا مجھے بھی، کوئی باجی کہنے والا بھی ہے۔ اور پھر تم سے 3 سال بڑی ہوں، 3 بچوں کی ماں ہوں۔ ارے واہ، یہ 3 سال اور 3 بچوں کا حوالہ خوب دیا۔ ویسے آپ کو بالکل ٹھیک معلوم ہے کہ آپ مجھ سے 3 سال بڑی ہیں۔ ہاں، گھر میں ساری باتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک بات پوچھوں، بتاؤ گے؟ ضرور، کیا ارادہ ہے؟ ان لوگوں سے کوئی بات کرو گے اپنے حصے کے بارے میں؟ بالکل نہیں باجی، نہ یہ میرے ذہن میں تھا، اگر وہ محبت دیتے تو صرف محبت کرتا ان سے، لیکن حالات کا اندازہ ہو گیا ہے، اور پھر فرقان بھائی نے بڑی خوبصورتی سے سارے حسابات سمجھا دیے ہیں، کوئی گنجائش نہیں رہی۔ حسابات؟ ہاں، میں نے پوری تفصیل نویدہ کو سمجھا دی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اللہ انہیں مبارک کرے، دوسروں کے حق پر پھلیں پھولیں، میری شادی کر کے میرا حصہ پورا کر دیا، تمہارے بارے میں سوچ لیا کہ لندن میں تمہاری تعلیم پر خرچہ ہوا ہوگا، کچھ لوگوں کو دوسروں کا حق راز بھی خوب آ جاتا ہے، تو اب کیا کرو گے؟ کچھ نہیں باجی، اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہوں، اللہ مالک ہے، لیکن انسان کی ضروریات ہیں ہی کیا؟ نانا نانی سے خط و کتابت رہی کبھی؟ نانا نانی؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں کیوں؟ کیا ایسے کچھ لوگوں کا بھی کوئی وجود تھا؟ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں؟ بخدا مجھے نہیں معلوم، چھوٹی امی بھرے پورے گھر سے آئی تھیں، مجھے تفصیل نہیں معلوم، مگر میں نے یہ ذکر سنا ہے، جب تم کراچی میں تھے تب بھی وہ لوگ نہیں ملتے تھے؟ بالکل نہیں، ایسے کسی رشتے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہائے، تعجب ہے، نویدہ نے حیرت سے کہا، ان کا کوئی پتہ نشان ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ چلیے، قصہ ختم، میں نے ہنس کر کہا۔
اسی وقت ماجھی اندر داخل ہوئی۔ دوپہر کو کیا پکے گا باجی؟ خان سامہ پوچھ رہا ہے، اس نے کہا، اور نویدہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ وہ گردن ہلا کر چلی گئی۔ موقع اچھا تھا، میں نے پوچھ لیا، یہ ماجھی نوکرانی ہے؟ نہیں، نوکرانی نہیں ہے، لیکن وہ خود کو نوکرانی ہی کہتی ہے۔ ہے کون؟ کیا اعتماد بھائی کی کوئی رشتہ دار؟ نہیں، ان کے پیر کی بیٹی ہے، بے حد اچھی لڑکی ہے، کیا بتاؤں تمہیں اس کے بارے میں؟ سنا ہے کافی پڑھی لکھی ہے، مگر ظاہر نہیں کرتی۔ یہاں کیوں رہتی ہے؟ برکت علی شاہ کا انتقال ہو گیا، ملتان میں رہتے تھے، یہ بیچاری اکیلی رہ گئی۔ شاہ صاحب نے اسے خود اعتماد کے حوالے کیا تھا۔ اعتماد اسے بہن کا درجہ دیتے ہیں، لیکن بڑی ضدی ہے، کہتی ہے اسے نوکرانی کہا جائے ورنہ وہ یہ گھر چھوڑ دے گی۔ کیوں؟ اللہ ہی جانے، اعتماد کو بھی نہیں معلوم۔ ویسے پیر صاحب کی وجہ سے اسے بڑا درجہ دیتے ہیں، بڑی صابر و شاکر ہے، دیندار اور نمازی ہے، پراسرار کردار ہے۔ کتنی پڑھی ہے؟ یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، نویدہ نے جواب دیا۔ بچے اسکول چلے گئے تھے، میں نے بھی نویدہ کے معمولات میں حارج ہونا مناسب نہیں سمجھا اور جیپ نکال کر چل پڑا۔ بڑی شاندار گاڑی تھی، زیادہ پرانی نہیں تھی، راستے تنگ اور گنجان تھے۔ میں نے خاص طور سے انہیں ذہن نشین کیا تاکہ واپسی پر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ علاقے کا ایک خاص مزاج تھا، لوگوں کے رہن سہن کا جائزہ لے رہا تھا، جیپ بھی بڑی احتیاط اور آہستگی سے چلا رہا تھا۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، سلطان صاحب، سلطان میاں۔ مجھے ہی پکارا جا رہا تھا، لیکن یہاں بہاولپور میں میرا کوئی شناسا؟ کون ہے یہ؟ میں نے بریک پر پاؤں رکھ دیا، عقب نما آئینے میں پیچھے دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ یہ منشی نیاز دین تھے، حویلی کے خزانچی۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے جیپ روک لی تو وہ میرے قریب آئے، سلام کیا اور بولے، عزیزی، تمہاری تلاش میں یہاں آیا تھا، خدا کا شکر ہے تم اس طرح مل گئے، ورنہ اعتماد علی کی حویلی آنا پڑتا۔ کچھ وقت دے سکو گے مجھے؟ ضرور منشی صاحب، آئیے بیٹھیے، میں نے کہا، اور وہ جیپ میں میرے برابر بیٹھ گئے۔ خیریت ہے؟ میری تلاش کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا فرقان بھائی نے؟ نہیں میاں، اپنے طور پر آیا ہوں، جھوٹ بول کر۔ یہاں کے راستے جانتے ہو؟ قطعی نہیں، سیدھے چلو، آگے 2 شاخہ ہے، بائیں سمت موڑ لینا، ذرا تنہائی میں چل کر بات کریں گے۔ جی، میں نے کہا اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ وہ بولے، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک پیغام ہے؟ جی، مجھے یاد ہے، موقع ہی نہیں مل سکا تھا، پھر اعتماد علی آئے اور تم یہاں چلے آئے، مجھے خدشہ ہوا کہیں اور نہ نکل جاؤ، اس لیے 4 دن کی چھٹی لے کر کوچ میں بیٹھ کر یہاں آ گیا۔ صادقہ آباد میں میری بیٹی بھی آئی ہے، فرقان میاں سے کہا کہ اس نے اطلاع بھجوائی ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، اب یہاں سے اس کے پاس جاؤں گا اور اسے بھی سمجھا دوں تاکہ میری بات رکھ لے۔ خیریت تو ہے منشی صاحب؟ ایسی کیا بات تھی اور کس کا پیغام تھا؟ چودھری مرحوم کا۔ بس میاں، یہاں کنارے کر کے روک لو، یہ جگہ ٹھیک ہے، 4 باتیں کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا، پھر تم واپس چلے جانا۔ جی، میں نے کہا، صدر الدین کا نام سنا ہے کبھی؟ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولے، نہیں، کون ہے؟ چودھری مرحوم کے دوست اور ان کے قانونی مشیر، کراچی میں رہتے ہیں۔ نہیں، ڈیڈی نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ بس کیا کہوں سوائے اس کے کہ اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے، حالانکہ وہ تمہاری طرف سے بڑی تشویش میں رہتے تھے، کہتے تھے کہ تم اکیلے ہو، مرحوم مجھ سے دل کی ہر بات کہہ دیتے تھے، بلکہ تمہاری والدہ سے نکاح کا گواہ بھی میں ہوں۔ جی، بس میاں، نمک حلالی کر رہا ہوں، ورنہ میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ نوکری کروں۔ بیگم صاحبہ سے کہا بھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں ہٹ گیا تو شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ خیر، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ کراچی جا کر صدر الدین سے مل لینا، پتہ بھی ہے میرے پاس، یہ رکھ لو، ڈینسو ہال پر کوئی ادریس چیمبر ہے، اس میں دفتر نمبر 15 ہے، نیچے گھر کا پتہ بھی لکھا ہے جو گلشن اقبال کا ہے۔ کس سلسلے میں ملنا ہے؟ کیا بٹوارے کے سلسلے میں نے سوال کیا۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، آخری دنوں میں جب حالت خراب تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اگر یہاں پہنچو اور وہ نہ رہیں تو تم سے یہ بات کہہ دوں۔ منشی صاحب نے کہا، مل لوں گا ان سے منشی صاحب، حالانکہ میں احمق نہیں ہوں، فرقان بھائی نے جس طرح سے آپ کے ذریعے حسابات سمجھائے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، حالانکہ ان چکروں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال تھوڑی بہت واقفیت ضرور رہی ہے اور ان لوگوں کی نیتوں کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ بس میاں، ہم تو آپ کے بھی غلام ہیں، کبھی آپ کے بارے میں بھی زبان نہیں کھولیں گے، کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ مالکوں کے خلاف کوئی عمل کریں، ہم تو بس منشی نیاز دین نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں خود بھی اس نیک اور شریف انسان کو کسی ذہنی الجھن کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس کے کچھ الفاظ میرے ذہن پر ابھی تک گردش کر رہے تھے اور اس گفتگو کا اختتام کر کے میں اس سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ جب خاموشی ہوئی تو میں نے کہا، منشی صاحب، آپ نے ابھی دوران گفتگو ایک جملہ کہا تھا، ذرا اس کی وضاحت درکار ہے۔ جی میاں، حکم کیجیے، منشی نیاز دین نے کہا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری والدہ سے نکاح کے آپ واحد گواہ ہیں؟
ہاں میاں، سچ کہا تھا ہم نے، منشی نیاز الدین نے مؤدب لہجے میں کہا۔ تو پھر میں آپ سے اس بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں۔ جی، حکم فرمائیے۔ کراچی میں نے ہوش سنبھالا اور دنیا دیکھی، لیکن نہ والدہ کی جانب سے اور نہ چودھری صاحب کی زبان سے کبھی یہ الفاظ سنے کہ میری کوئی ننیال بھی ہے۔ والدہ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، میرے نانی، نانا، ماموں، خالہ، کسی کے بارے میں کچھ نہیں سنا میں نے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ منشی نیاز الدین تھوڑی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے کہا، وہ اصل میں میاں بات یہ ہوئی تھی کہ چودھری صاحب نے آپ کی والدہ سے جو شادی کی تھی اس کا ایک ہلکا سا پس منظر تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ جس کی وجہ سے چودھری صاحب ساجدہ بیگم سے متاثر ہو گئے۔ ساجدہ بیگم ایک انتہائی شریف گھرانے کی بیٹی ہیں اور بیچارے بس یوں ہی معمولی سی حیثیت کے مالک تھے۔ کراچی میں مارٹن کوارٹر نامی جگہ ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اب کی بات نہیں کر رہا، پرانی بات ہے یہ، اب تو بیچارے ریٹائر بھی ہو گئے ہوں گے۔ ماموں بھی تھے، سب لوگ تھے، لیکن اس شادی کی اجازت انہوں نے ساجدہ بیگم کو نہیں دی تھی، بلکہ شدت سے مخالفت کی تھی، اور جب ساجدہ بیگم اس بات پر آمادہ ہو گئیں کہ گھر والوں سے قطع تعلق کر لیں تو انہوں نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر وہ لوگ زندگی میں کبھی نہیں ملے، یہاں تک کہ ساجدہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اوہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اہل خاندان اس میں شریک نہیں تھے؟ ہاں، یہی بات ہے، کورٹ میں نکاح ہوا تھا اور بس۔ لیکن کیا آپ کو ان لوگوں کا پتہ معلوم ہے؟ جی میاں معلوم ہے، مارٹن کوارٹر نامی سرکاری کوارٹرز ہیں اور وہ لوگ وہاں کے بہت قدیم رہنے والے تھے، مگر اب وہاں نہیں بھی ہوں گے تو وہاں کے لوگوں سے پتہ معلوم ہو جائے گا ان کا۔ منشی نیاز الدین نے مجھے اس کوارٹر کا پتہ بتایا اور میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ پھر میں نے کہا، میرے نانا کا نام کیا تھا؟ الیاس حسین۔ ان کے بیٹے فراست حسین تھے اور وہ وہاں اچھی خاصی شناسائی رکھتے تھے۔ میرا خیال ہے وہاں سے بآسانی ان لوگوں کے بارے میں ساری تفصیلات پتہ چل جائیں گی۔ میں نے یہ تمام باتیں ذہن نشین کر لیں اور اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا۔ منشی نیاز الدین کہنے لگے، اب یہاں سے صادق آباد چلا جاؤں گا، بس انہی سوچوں میں تھا کہ کسی طرح آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے اور ایسا ہو کہ اعتماد علی کو بھی اس کا پتہ نہ چلے، تو آپ ایسا ہی کریں میاں کہ بتائیں نہیں کسی کو کہ میں یہاں آیا تھا۔ ٹھیک ہے منشی صاحب، نہیں بتاؤں گا، بس اب آپ پھر مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔ منشی صاحب، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور بتائیے۔ بس چھوٹے میاں، اتنا ہی کافی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ نیاز مندی ہماری عادت بن گئی ہے، ارے عادت بھی تو وہی ہوتی ہے جو بچپن سے انسان کو ہو۔ آپ ہی لوگوں کے درمیان کسی بھی حیثیت سے صحیح، بہرحال وقت تو گزارا ہے، آپ ہی لوگ میرے عزیز و اقارب ہیں، آپ ہی سے سارے رشتے ہیں، آپ ہی کی بہتری کی دعائیں نہیں مانگوں گا تو پھر اور کیا کروں گا؟ منشی صاحب جیپ سے اتر گئے۔ میں نے انہیں پیشکش کی کہ وہ جہاں جانا چاہیں میں انہیں وہاں پہنچا دوں گا، تو منشی صاحب نے ہنس کر کہا، عزیزی، اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی ڈرتا رہا ہوں، ویسے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کسی طرح وہاں پتہ چل گیا تو میری شامت ہی آ جائے گی، ساری عمر کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ وہ تو بڑے سرکار کا معاملہ تھا، ان کی یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری تھی، اس لیے یہ ہمت کر ڈالی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اس عمر میں ہمتیں کہاں قائم رہتی ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ منشی صاحب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، لیکن میرے ذہن کے لیے بہت سے اوہام چھوڑ گئے تھے۔ صدر الدین وکیل، میرے والد کے قانونی مشیر اور دوست، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی مارٹن کوارٹر نانا نانی، جنہوں نے میری والدہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے بیٹی کھو دی۔ ویسے یہ روایتیں میرے علم میں تھیں کہ یہاں کے غیور لوگ ایسے ہی سودے کر ڈالتے تھے اور یہ کام ان کی عزت و غیرت کا مسئلہ ہوتا تھا۔ معلومات تو حاصل ہو گئی تھیں نانا نانی کے بارے میں، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹی کو قبول نہیں کیا اور پوری زندگی اس سے قطع تعلق کیے رکھا، تو وہ بھلا مجھے کیا اہمیت دیں گے؟ بہرحال دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ ایک بار تو کوشش کروں گا۔ یہاں آنے کے بعد یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ حویلی فاروق آباد میں میرا کوئی نہیں ہے، سوتیلے لوگ ہیں، خالص سوتیلے۔ عظمیٰ غیر خاندان کی ہے، لیکن اگر میں نے اس سے یگانگت اظہار کیا تو بیچاری کی اپنی زندگی مشکلات میں ڈوب جائے گی۔ نویدہ بیگم ہیں، بہت اچھی پیش آ رہی ہیں مجھ سے، بہت اچھی طرح مل رہی ہیں مجھ سے، لیکن ان کی ذہنی کیفیت بھی میں سمجھ رہا تھا۔ بھائیوں نے ان کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا تھا، شکایتوں کی پوٹ بنی ہوئی تھی۔ اعتماد علی بہرطور ایک مخلص انسان تھا، یار باش اور فراخ ذہن، لیکن بہرحال ان لوگوں کے درمیان زندگی کتنی گزاری جا سکتی تھی؟ ہاں، اگر ننیال کی طرف سے ہی ایک چھوٹا سا خاندان مل جائے تو پھر کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی خاندان میں اپنے لیے جگہ تلاش کر لوں گا اور اس کے بعد اپنی منزل کے لیے سرگرداں ہو جاؤں گا۔ بہرحال ذہن میں کوئی ایسی جلد بازی نہیں تھی کہ فوراً ہی کراچی روانہ ہو جاتا۔ بہاولپور مجھے پسند آیا تھا، چھوٹی سی خوبصورت جگہ، سادہ سادہ روایات کی حامل، نہ بالکل دیہات نہ شہر، میانہ روی تھی یہاں۔
جیپ سٹارٹ کر کے واپس پلٹا اور تھوڑی دیر کے بعد حویلی پہنچ گیا۔ اعتماد بھائی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو نویدہ نے کہا، خدا کا شکر ہے، میں تو اب کسی کو بھیجنے ہی والی تھی تمہاری تلاش میں۔ ارے کیوں؟ میں سمجھی تھی کہیں راستہ نہ بھول گئے ہو۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، تمہارا بہاولپور ہے ہی کتنا بڑا، چند ہی تو راستے ہیں جنہیں بھولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ نویدہ ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، ہاں چھوٹا سا شہر ہے، لیکن یقین کرو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے، سب ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے شناسا، ایک دوسرے سے دلچسپی رکھنے والے۔ ذرا سی کوئی مشکل ہو تو ہر شخص اپنے گھر سے باہر نکل آئے گا۔ یہ تو زندگی کا بہت ہی خوبصورت پہلو ہے باجی، میں نے ہنس کے کہا۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ کیوں، اب ایسی کیا بات ہے؟ بس باجی کہتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مختلف باتیں کرنے لگی اور میں بھی اس کی باتوں میں بہل گیا۔ پھر بچے آ گئے، بہت ہی پیارے بچے تھے، مجھ سے مانوس بھی ہوتے جا رہے تھے، ماما ماما کہہ کر میرے اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ زندگی کا یہ نیا پہلو مجھے دلکش لگا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ یہاں وقت گزارنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، جبکہ فاروق آباد حویلی میں خاصا کٹھن وقت گزرتا۔ بہت سی سوچیں ذہن میں تھیں، ابھی ان کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اعتماد علی رات کو بھی واپس نہیں آئے تھے۔ میں تمام معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمرہ بھی بہت اچھی لوکیشن پر تھا۔ یہاں سے باہر احاطے کا منظر بھی نظر آتا تھا اور اندر کھڑکی بند کر لو تو سب کچھ نگاہوں سے اوجھل۔ بچے سونے چلے گئے اور نویدہ بھی ان کے ساتھ اندر رہی تھی۔ میں جاگ رہا تھا، کسی کتاب وغیرہ کی تلاش تھی، لیکن اس وقت ممکن نہیں تھا کیونکہ نویدہ سو چکی تھی۔ دل میں سوچا کہ ابھی 2-4 دن یہاں گزاروں گا، اعتماد علی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور پھر ابھی بہاولپور سے جانے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ ذہن میں بہت سے خیالات تھے، کراچی جا کر صدر الدین وکیل سے ملنا تھا، دیکھوں والد صاحب کے یہ مشیر قانونی میرے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لندن واپسی کا تصور کرتا تو اب کچھ عجیب سا احساس ہونے لگتا تھا۔ یہاں تو پھر بھی کچھ بے نام سے رشتے موجود تھے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر پوری زندگی وہاں گزار دی تھی، ہر شے سے واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس کی نسبت یہاں کی زندگی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، اور پھر اپنی ثقافت تو اپنی ہی ہوتی ہے، حسین ترین روایات کی حامل۔ بستر پر لیٹ کر چندریا کا خیال آیا۔ وہ کیا شے ہے؟ سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کوئی پاگل لڑکی ہے یا کیا قصہ ہے، اس طرح ماری ماری پھرتی ہے۔ یقینی طور پر اب ماحول اتنا مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے، اپنی دیوانگی کا بھگتان بھگتے گی۔ لیکن یہ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس کا تعلق کس سے ہے، ورنہ کسی نہ کسی طرح اس کے اہل خاندان کو ہی اس کے بارے میں بتا دیا جاتا۔ لیکن مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ کتنی حسرت و یاس ہوتی ہے اس کی آواز میں اور اس کی آنکھوں میں۔ ویسے بھی بہت خوبصورت ہے، واقعی کسی خطرناک مشکل کا شکار ہو جائے گی بیچاری۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ میرے دل میں یہ احساس بھی ہوا کہ مجھے اس کا اتنا خیال کیوں آتا ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا۔ دروازہ میں نے اندر سے بند نہیں کیا تھا، چنانچہ آہستہ سے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ماجھی اندر داخل ہو گئی۔ سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، سر بھی اور پیشانی بھی سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ عجیب پر نور سی کیفیت نظر آ رہی تھی اس کی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو ایک پلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر گلاس میری طرف بڑھا دیا۔ کیا ہے ماجھی یہ؟ پانی؟ وہ سادگی سے بولی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں پانی تو ہے، پانی جیسا ہی نظر آ رہا ہے، مگر کیوں لائی ہو؟ پی لیجئے۔ میں نے منگوایا تو نہیں تھا، میں نے کہا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پانی کا گلاس بدستور میری جانب بڑھائے رہی۔ میں نے شانے ہلائے اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے بھائی، اگر تم پانی پلانا چاہتی ہو تو پی لیتے ہیں۔ میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ جب میں نے باقی بچا ہوا پانی واپس کیا تو اس نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ بھی پی لیجئے۔ ارے واہ، ٹھیک ہے بھائی، تمہاری بات تو ماننی ہی پڑے گی۔ میں نے باقی پانی بھی پی لیا اور گلاس اسے دیتے ہوئے کہا، شکریہ ماجھی، لیکن یہ پانی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ کی لکیر اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ واپس مڑی تو میں نے کہا، ماجھی۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ماجھی مجھے نیند آ رہی ہے، کیا تم مجھ سے تھوڑی دیر بات کر سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سنجیدگی پیدا ہو گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپ سونے کی کوشش کیجئے، نیند آ جائے گی۔ وہ تو میں کروں گا ہی، لیکن کیا تم مجھ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس کرتی ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے ماجھی تو اطمینان رکھو، میں ایک شریف آدمی ہوں، عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں، اسے مکمل طور پر وہ مقام دیتا ہوں جو اس کا ہوتا ہے۔ میری نگاہوں میں میل کبھی نہیں پاؤ گی تم۔ مجھے علم ہے کہ تم نوکرانی بنی ہوئی ہو، لیکن نہ تم نوکرانی ہو اور نہ اس گھر میں تمہیں نوکرانی سمجھا جاتا ہے۔
میں بھی تمہیں عزت کا ایک مقام دیتا ہوں، بس یوں ہی دل چاہا تھا کہ تم سے کچھ دیر باتیں کی جائیں، نہیں پسند کرتی تو نہ صحیح۔ وہ کسی قدر مطمئن سی نظر آنے لگی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر کوئی کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ خود عزت دار ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے عزت کا یہ مقام دیا ہے، خدا آپ کو مزید عزت دے۔ لیکن بس کچھ ایسے ریت رواج ہیں ان علاقوں میں کہ ہمارے اندر معاشرے کی ایک چھوٹی سی خواہش، تھوڑی سی سادگی ذہنوں میں تکدر پیدا کر دیتی ہے، اور کسی کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات کبھی واپس اس کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ آپ کو اس کا اندازہ ہے نا سلطان صاحب، اس لیے اگر میں آپ کی کسی خواہش سے انحراف کروں تو برا نہ مانیے گا، آپ کا بے حد احسان ہوگا مجھ پر۔ سو جائیے، خدا آپ کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں دنگ رہ گیا تھا، یہ الفاظ تھے ذہانت اور فراست سے مرصع۔ وہ کچھ اور کھل گئی تھی۔ ویسے تو نویدا نے مجھے بتایا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اعتماد علی صاحب کے پیر کی بیٹی ہے، اس نے مجھے اس کے بارے میں تمام تفصیلات بتائی تھیں جو مجھے اب بھی یاد تھیں، لیکن وہ اس قدر سلجھی ہوئی اور صاف ستھری طبیعت کی مالک ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پھر بہت دیر تک ماجی کے بارے میں سوچتا رہا تھا، کیا یہ لڑکی یہاں زندگی کا بہتر وقت گزار سکتی ہے، جس کے خیالات اتنے شفاف ہوں اور جس کی زبان اس قدر مہذب ہو؟ کیا وہ چھوٹی سی جگہ اپنی زندگی کے باقی پورے دن گزار سکتی ہے؟ وہ کیا ہے، کتنی تعلیم یافتہ ہے اور زندگی کا کیا نظریہ رکھتی ہے؟ کاش کوئی اس سے پوچھنے والا ہوتا، کوئی ایسا جسے وہ دل کا حال بتا سکتی۔ پھر میں نے سوچا کہ تمام تکلف بالائے طاق رکھ کر نویدا ہی سے اس بارے میں بات کروں گا، چاہے وہ کسی شک و شبہ کا شکار کیوں نہ ہو جائے۔ ویسے بھی یہ حقیقت تھی کہ اس پراسرار وجود کا ایک انوکھا تصور میرے ذہن پر قائم ہو گیا تھا۔ یہاں عشق و محبت یا ایک مرد کی محبت کا کوئی دخل نہیں تھا، بس جو حالات اس کے بارے میں میرے علم میں آئے تھے اسے مد نگاہ رکھتے ہوئے ایک احساس سا دل میں بیدار ہو گیا تھا۔ لیکن دوسری صبح اس کا موقع نہیں ملا، دیر سے جاگا تھا۔ ضروری امور سے فراغت حاصل کر کے جب ناشتے کے کمرے میں آیا تو اعتماد علی موجود تھا۔ قہقہا لگا کر میرا استقبال کیا اور بولا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی چراغ کے جن ہیں، یقین کرو کام ختم کر کے اس طرح میں کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ بس یہی سوچا کہ صالح صاحب تنہائی محسوس کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے بس ہو گئی مہمانداری۔ نہیں اعتماد بھائی، کام اولیت رکھتا ہے، اور پھر میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں، اور پھر بہن کا گھر ہے، مہمانداری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی جس محبت سے آپ مجھے یہاں لائے ہیں، اس کے بعد کیا میں اپنے آپ کو مہمان سمجھوں؟ اس بات پر بس ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے، خدا تمہیں خوش رکھے، زندہ سلامت رہو۔ کہو کل کا دن کیسا گزرا؟ بھائی ماجی ناشتہ لگاؤ جلدی سے، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ ماجی دروازے میں نمودار ہوئی تو اعتماد علی نے کہا، اور ماجی الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ بہاولپور کی سیر کرتا رہا، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی عمدہ۔ گڈ، ویری گڈ۔ کسی لندن پلٹ کے منہ سے یہ بات سن کر خوشی ہوئی؟ نہیں، لندن سے میرا بہت گہرا تعلق رہا ہے، لیکن وطن کو کبھی فراموش نہیں کیا، اور اب اپنے وطن کو دیکھ رہا ہوں۔ گڈ۔ خیالات کی یہ تبدیلی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ تم نے یہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، اور فکر نہ کرو، کچھ لوگوں کی بے وفائی اگر دکھ دے گی تو بہت سے ایسے وفادار بھی ملیں گے جو تمہیں پسند آئیں گے، اور بالآخر تم اپنے آپ کو ان میں ضم کر لو گے۔ ناشتہ شروع ہو گیا۔ ماجی دوبارہ آ گئی تھی، لیکن میں نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ رات کی بات کھول کر جاؤں اور اس بارے میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اعتماد علی نے کہا، آج چاند کی 13 تاریخ ہے، میں تمہیں صحرائے چولستان کی سیر کراؤں گا، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ شام کو 4 بجے نکلیں گے اور پھر گھومیں پھریں گے، کیونکہ کل صبح مجھے پھر جانا ہوگا۔ جس کام کے لیے گیا تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ذرا اس کی دیکھ بھال کر کے پارٹی کو ہینڈ اوور کرنا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوپہر کو کھانے سے فراغت حاصل ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں تھا کہ ماجی پھر آ گئی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، اس نے وہ گلاس میری جانب بڑھا دیا اور میں نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا، پھر کہا، ماجی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی، لیکن کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں خواہ ڈرامہ کر رہا ہوں، اس لیے کچھ پوچھوں گا بھی نہیں تم سے۔ ماجی نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، بس بابا نے کچھ آیتیں بتائی تھیں اور کہا تھا کہ پڑھ کر پانی پر پھونک دیا کرو، جسے یہ پانی پلاؤ گی تو وہ مشکلات سے دور رہے گا۔ معافی چاہتی ہوں، یہ پانی پڑھ کر میں نے آپ کو رات کو بھی دیا تھا، اب بھی دے رہی ہوں، آج کی رات اور پی لیجئے گا، پھر آپ کو وہ تکلیف نہیں رہے گی۔ ارے بھائی، یہ تو بڑی محبت کی بات ہے، ماجی تم نے میرے بارے میں اس انداز میں سوچا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر پوری سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور بولی، اپنے آپ کو زیادہ الجھنوں میں نہ ڈالیں سلطان صاحب، یہ جگہ غیر محفوظ نہیں ہے، لیکن آگے پیچھے کچھ ایسے بھنور ہیں جن سے آپ کو بچ کر نکلنا ہے، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ وہ خالی گلاس لے کر باہر نکل گئی، میرے منہ سے ماجی نکلتے نکلتے رہ گیا۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ کیا کہنا چاہتی ہے؟
کیسی انوکھی ہے یہ پراسرار لڑکی، کچھ سمجھ نہیں پایا، لیکن اس کے الفاظ میں بہت دیر تک الجھا رہا تھا۔ تعجب ہوا تھا اس کی باتوں پر، واقعی تعجب ہوا تھا، لیکن میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ جب کسی نے بے لوث میرے لیے ایک معصوم ایثار کیا ہے تو اس کی پذیرائی کروں اور بلا وجہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتاتا پھروں۔ کسی کے اعتماد کا بھرم بھی قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے خاموشی سے یہ سب کچھ کیا تھا تو مجھے بھی خاموشی ہو جانا چاہیے تھا۔ شام کو ٹھیک 4 بجے اعتماد علی کے ساتھ چل پڑا اور پھر خاصے طویل فاصلے طے کیے۔ اعتماد علی بہت ہی جفاکش اور محنتی قسم کا انسان تھا، نہ تھکنے والا۔ مجھے اس نے بہت طویل سفر کرا کے قرب و جوار کے علاقے دکھائے، وہی پراسرار روایات کا حامل ایک چھوٹا سا خوبصورت قصبہ یا بڑے سائز کا گاؤں، پھر چولستان کے ریتیلے ٹیلے جن پر گہری شام اتر آئی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سوندھا سوندھا احساس پھیلا ہوا تھا۔ تا حد نگاہ نظر آنے والے ریت کے ان ٹیلوں میں خاموشی بکھری ہوئی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے ہر ذرہ بول رہا ہو۔ اعتماد علی نے کہا، ہم یہاں رات کو بہت دیر تک رہیں گے، ہو سکا تو آدھی رات تک، کیونکہ اس پراسرار فضا کی رات میں اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ جب چاندنی ریت کے ان ذرات کو روشن کرتی ہے تو تمہیں یوں ہی محسوس ہوگا جیسے آسمان کی کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے اور تم آسمان پر سفر کر رہے ہو۔ آپ تو اچھے خاصے شاعر معلوم ہوتے ہیں اعتماد بھائی۔ یہ میرا وطن ہے، میرا دیس، ہو سکتا ہے کہ یہیں کی ایک مٹھی مٹی میرے نمود کا باعث بنی ہو۔ مجھے اس سے اتنا ہی پیار ہے، میں نے اس دیس کے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک ذرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اسے سمجھا ہے، اور جب کوئی صاحب ذوق یا سمجھنے والا مل جاتا ہے تو میں اپنا دل اس کے سامنے کھولتا ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا سچ ہے، ان ریگزاروں کو دیکھو اور ان کا حسن آنکھوں میں سمیٹ لو، تم یقین کرو یورپ میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ میں اس کی بات سے پوری طرح متفق تھا۔ ان ریتیلے ٹیلوں کے درمیان مجھے ایک پراسرار فضا رقصہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ اڑتی ہوئی ریت ٹیلوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین متحرک ہو یا ریت کا سمندر لہریں لے رہا ہو۔ ہر سو ایک خاموش فضا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم جیپ سے اتر کر پیدل چلتے رہے۔ اعتماد بھائی نے کہا تھا کہ جوتے اتار کر جیپ ہی میں ڈال دوں، انہوں نے خود بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس نرم اور ٹھنڈی ریت پر ہم بہت دیر تک سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ چاند نکل آیا اور اعتماد بھائی کی پیش گوئی بالکل درست نکلی۔ واقعی کہکشاں زمین پر اتر آئی تھی اور ایک عجیب سا احساس دل میں بیدار ہو گیا تھا۔ دفعتاً میں چونک پڑا، ایک مدھم سی آواز فضا میں لہرائی تھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ بلند ہو گئی۔ ایک پرسحر نغمہ تھا جو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے آواز آ رہی ہو، کوئی غیبی ندا ہو۔ یہ آواز ایسے حسین سر رکھتی تھی کہ انسان ان سروں میں کھو جائے۔ میں مبہوت ہو گیا۔ اعتماد بھائی بھی رک گئے اور اس آواز کو سننے لگے تھے۔ پھر اس آواز کے ساتھ ساتھ ان کی مدھم مدھم آواز بھی شامل ہو گئی اور میں نے اعتماد بھائی سے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟